اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غموں کے مداوے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ انسان کبھی کسی آستانے پر، کبھی کسی فقیر کے پاس، اور کبھی کسی کی تلاش میں کہ کوئی اس کو ایسا نسخہ بتا دے جو اس کے غموں کا علاج ہو، جو اس کی پریشانیوں کا مداوع ہو جائے. مگر افسوس کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر. آج کے مسلمان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نبی کا امتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی ہے کہ جب ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں اس کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، 3 حصے میں اپنے لیے اور 1 حصہ آپ پر درود کا رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ہے، اچھا کرتے ہو، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا لو تو اور اچھا ہو جائے گا. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد آدھا حصہ اپنے لیے اور آدھا حصہ آپ پر درود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشیتا، ٹھیک ہے بھائی، زدتا فہو خیر لک، لیکن اگر اور زیادہ کر لو گے اور بہتر ہے. وہ کہنے لگے اچھا پھر ٹھیک ہے، میں 3 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 1 حصہ میرے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی فرمایا جو تو چاہے وہ ٹھیک ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تو اور بڑھا لے تو اور بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں اپنی دعا میں بس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی دعا میں صرف مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے اور تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اندازہ لگائیے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. تو اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی بھی مانگا کریں جس میں آپ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کریں.